زیسف روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں یلیڈینسکی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنا بچپن اپنے دادا اور بڑے بھائی کے ساتھ یورل ماؤنٹینز کی برف میں گزارا تھا۔ اس نے اسی جنگل نما برفیلی پہاڑیوں پر نشانہ بازی سیکھی تھی۔ اس کے دادا اسے روزانہ اپنے ساتھ بھیڑیوں اور ہرن کے شکار پر لے جاتے تھے۔ زیسف نے اپنا پہلا شکار 12 سال کی عمر میں کیا تھا اور یہ ایک بھیڑیا تھا۔ یہ شکار اس نے اپنی ذاتی سنگل شوٹ رائفل بیڈرن سے کیا تھا جو بمشکل اس کی پیٹھ پر ٹکتی تھی۔ زیسف نے ابتدائی تعلیم جونیئر ہائی اسکول سے حاصل کی اور 1930 میں میگنیٹوگرسک شہر کے کنسٹرکشن کالج سے اکاؤنٹنگ کورس کیا۔ 1937 میں زیسف کو رشین نیوی میں کلرک کی جاب مل گئی۔ اس کی سروس کے دوران ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس ورلڈ وار کے نتیجے میں جرمنی نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر سوویت یونین پر حملہ کر دیا، جسے آپریشن باربروسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملک حالت جنگ میں تھا اور زیسف کا دل بے قرار تھا۔ اسے چین آتا تھا اور نہ ہی نیند، کیونکہ وہ ملک کے لیے لڑنا چاہتا تھا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو فرنٹ لائن پر لڑنے کے لیے والنٹیئر پیش کر دیا۔ آرمی نے زیسف کو 284 رائفل ڈویژن میں ٹرانسفر کر دیا، جو کہ اسٹالن گراڈ کے مقام پر دشمن سے لڑ رہی تھی۔ چونکہ زیسف کلرک بھرتی ہوا تھا تو اسے صرف رائفل مین کو ایمونیشن فراہم کرنے پر لگایا گیا تھا۔ زیسف کو کئی دن تک رائفل کو ہاتھ تک لگانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر ایک دن دشمن کے ایک حملے میں اس کے ساتھ کے سپاہی مارے گئے۔ قدرتی طور پر زیسف زندہ بچا تھا۔ زیسف نے اپنے ساتھی کی رائفل اٹھائی اور اکیلا ہی دشمن کے ٹھکانے کے نزدیک لاشوں کے ڈھیر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ زیسف کے سامنے ایک بلڈنگ میں دشمن کے 6 فوجی موجود تھے۔ یہ فوجیوں کا ایک چھوٹا سا ٹھکانہ تھا۔ زیسف نے ایک ایک کر کے 6 کے 6 فوجی مار دیے۔ اس کا نشانہ بالکل ایکوریٹ تھا اور اتنی دور سے بھی ان فوجیوں کے سر پر گولی لگی تھی۔ زیسف نے ایک پروفیشنل سنائپر کی طرح اور زبردست ٹیکٹ سے فوجی مارے تھے۔ جب کوئی دھماکے کی آواز سنائی دیتی تھی تو یہ نشانہ لیتا تھا تاکہ دوسرے فوجیوں کو گولی چلنے کی آواز نہ سنائی دے اور وہ الرٹ نہ ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی کہیں چھپا ایک رشین پریس رپورٹر یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا، جس نے جاتے ہی زیسف کو سنائپر کے روپ میں مشہور کر دیا۔ آرمی کے آفیسرز تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے زیسف کو اسپیشل سنائپر گن دے دی اور ہائی پروفائل ٹارگٹس دے دیے، جن میں زیادہ تر بڑے فوجی افسران شامل تھے۔ زیسف گھنٹوں اپنے شکار کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتا تھا اور شکار نظر آنے پر شکار کرتا اور اپنی جگہ تبدیل کر کے دوسرا شکار کرتا اور پھر اسی طرح جگہ تبدیل کر کے تیسرا شکار کرتا۔ اچھا سنائپر وہ ہوتا ہے جو دشمن کو نظر نہ آئے اور جس کا نشانہ ایکوریٹ ہو۔ زیسف میں یہ دونوں خوبیاں تھیں۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے زیسف بہت جلد دشمن کی صفوں میں بھی مشہور ہو گیا تھا۔ دشمن نے زیسف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنائپر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن دشمن کا بھیجا ہوا سنائپر زیسف کے سامنے مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا اور بہت جلد زیسف کا شکار بن گیا۔ اس طرح دشمن نے باری باری تقریباً 11 سنائپر میدان میں اتارے، لیکن سب کے سب زیسف کا مقابلہ نہ کر سکے اور بہت جلدی اس کا شکار ہوتے گئے۔ ہر شکار کے بعد زیسف کا حوصلہ اور بڑھ جاتا اور اس میں اور زیادہ طاقت آ جاتی۔ 11 سنائپر مارے جانے کے بعد جرمنی نے سنائپر سکول کے ڈائریکٹر میجر ایروین کونگ کو یہ کام سونپا، جو کہ ایک انتہائی خطرناک سنائپر تھا اور زیسف سے کئی گنا زیادہ تجربہ کار بھی تھا۔ ایروین نے میدان جنگ میں 2 دفعہ زیسف کو دبوچ لیا تھا، لیکن دونوں دفعہ ہی زیسف کمال مہارت اور عقل مندی سے بچ نکلا۔ زیسف کو احساس ہو گیا تھا کہ اب دشمن زیادہ خطرناک اور چالاک ہے۔ اب سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر لگی تھیں کہ کون کس کو پہلے مارتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے بیٹل آف اسٹالن گراڈ کی ہار اور جیت کا دار و مدار ان دونوں سنائپر پر ہی تھا۔ آخرکار ایک مقام پر دونوں میدان میں آمنے سامنے آ گئے، لیکن دونوں کو کنفرم نہیں تھا کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ جو اپنا سر پہلے باہر نکالتا تو مارا جاتا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہے، لیکن آخرکار بڑے صبر آزما وقت کے بعد زیسف نے ایروین کونگ کو اپنا شکار بنا ہی لیا۔ اس نے ایک ہی فائر سے دشمن کی کھوپڑی اڑا دی۔ یہ شکار زیسف کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا پہلی دفعہ 12 سال کی عمر میں بھیڑیے کا شکار کیا تھا، لیکن اس شکار میں بڑا فرق تھا۔ 12 سال کی عمر میں زیسف نے بھیڑیے کا شکار کرنے کے لیے اپنے دادا کے گھوڑے کو چارہ بنا کر جنگل میں باندھ دیا تھا، لیکن اب بھیڑیے نے زیسف کا شکار کرنے کے لیے ایک معصوم بچے کو سرعام سولی چڑھا دیا تھا۔
یہ بچہ زیسف کو اپنا ہیرو مانتا تھا اور زیسف اسی بچے کے گھر میں اکثر اوقات سٹے کرتا تھا۔ جب ایروین کونگ کو لگا کہ وہ زیسف کو ایسے مات نہیں دے سکتا تو اس نے اس بچے کو مار کر لاش سرعام لٹکا دی تھی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ زیسف کے آنے پر اس کا شکار کر سکے۔ لیکن زیسف جب اس جگہ کے قریب پہنچا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ صرف ایک چارہ ہے۔ زیسف نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ 3 دن لاش لٹکتی رہی اور یہ 3 دن زیسف کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ جب ایروین کو یقین ہو گیا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے تو جیسے ہی اس نے واپس جانے کے لیے ٹھکانے سے باہر قدم بڑھایا تو سنائپر کی گولی اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ زیسف نے اس بیٹل میں 225 شکار کیے تھے جن میں 12 سنائپر اور 100 کے قریب فوجی افسران شامل تھے۔ زیسف نے بیٹل آف اسٹالن گراڈ کے علاوہ بیٹل آف سیلو ہائٹس بھی لڑی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد زیسف کو ہیرو آف سوویت یونین کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جنگ کے بعد زیسف یوکرائن میں سیٹل ہو گیا اور 15 دسمبر 1991 کو 76 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ زیسف کے کارناموں پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام اینیمی ایٹ دا گیٹس ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔